1846 میں گلگت پر سکھوں کی جگہ پہلے انگریزوں کا اور اس کے بعد ڈوگروں کا قبضہ ہو گیا، جس کے خلاف راجہ گوہر امان کی قیادت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور 1852 عیسوی میں گلگت میں سلطنت پھر راجہ گوہر امان نے سنبھال لی۔ 1860 میں یہاں دوبارہ ڈوگرا حکومت قائم ہوئی۔ 1876 میں گلگت میں انگریزوں نے پولیٹیکل ایجنسی قائم کر لی اور 1936 میں انگریزوں نے گلگت کو مہاراجہ کشمیر سے 60 سالہ لیز پر حاصل کر لی۔ اسی طرح گلگت بھی کچھ عرصے کے لیے مہاراجہ کشمیر کے زیر تسلط رہا۔ بغاوت کی بات کی جائے تو بلتستان میں شروع دن سے ہی ڈوگروں کے خلاف بغاوت کے لیے اندر ہی اندر لوا پکتا رہا اور ڈوگروں کے خلاف 1842 میں پہلی بغاوت ہوئی، لیکن یہ بغاوت اندرونی سازشوں کی وجہ سے ناکام ہوئی اور 1947 میں فیصلہ کن انداز میں بغاوت کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ ادھر گلگت میں بھی ڈوگروں اور انگریزوں کے تسلط کو عوام نے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا اور دلوں میں نفرتیں پروان چڑھتی رہی اور بالآخر 1 نومبر 1947 کو کرنل حسن خان اور مقامی ہیروز کی قیادت میں گلگت اسکاؤٹ نے ڈوگرا فوج کو شکست دی اور گلگت ایک بار پھر آزاد ہوا۔ اس طرح 1 نومبر 1947 کو گلگت ایک بار پھر بیرونی تسلط سے آزاد ہوا، جبکہ بلتستان 14 اگست 1948 کو بیرونی تسلط سے آزاد ہوا اور یہاں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ گلگت کا الحاق پاکستان کے ساتھ 16 نومبر 1947 کو عملی طور پر عمل میں آیا، جب گلگت کی عبوری حکومت کے پاکستان سے الحاق کے حق میں کیے گئے فیصلے کی روشنی میں حکومت پاکستان سے علاقے کا انتظام سنبھالنے کی درخواست کے جواب میں پاکستان کے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ سردار محمد علم خان نے گلگت آ کر حکومت کا انتظام سنبھالا اور یوں اس علاقے کو ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلایا جانے لگا۔ گویا براہ راست الحاق نہیں ہوا بلکہ ایک عبوری نظام کے تحت اس کو کنٹرول کیا گیا، جبکہ بلتستان میں کامیاب جنگ آزادی کے بعد 14 اگست 1948 کو ڈوگرا تسلط ختم کر کے علاقے کو پاکستان کے زیر انتظام کرایا گیا۔ چونکہ اس وقت گلگت بلتستان کو بھی ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تصور کیا گیا، اس لیے پاکستان نے اس علاقے کو مکمل طور پر اپنے ساتھ ضم کرنے کی بجائے ایک عبوری انتظامی سیٹ اپ کے تحت رکھا۔ یوں یہاں کے عوام براہ راست پاکستان کے شہری نہ بن سکے اور نہ ہی بھارت کا حصہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان نہ تو مکمل صوبہ بنا، نہ ہی کشمیر کی طرح اسمبلی یا آئینی حیثیت ملی۔ لیکن اس سب کے باوجود گلگت بلتستان کے عوام کا دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا رہا۔ انہوں نے ہر موقع پر پاکستان کے لیے قربانیاں دیے، چاہے وہ 1947 کی جنگ ہو، 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی۔ آج سوال یہ ہے کہ جب الحاق ہم نے اپنی مرضی اور قربانیوں سے کیا تو ہمیں مکمل شناخت کیوں نہیں دی گئی؟ کیا ہماری آزادی صرف حکمران بدلنے کے لیے تھی یا عوامی اختیار کے لیے؟